کہہ رہے ہیں کہ اگر بات چیت کے ذریعے دو قدم پیچھے ہٹیں دونوں طرف سے پارٹیز تو وہ ڈیل ہوگی، لیکن یہاں پہ بات چیت کے بغیر ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اس طرح ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اپنے آپ جو ہے دونوں طرف سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ فار دا ٹائم بینگ اگر حکومت کی طرف سے اقدامات میں نرمی آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ شاید سختی سے ایک معاملات بن نہیں رہے ہیں بلکہ مزید بگاڑ کی طرف جا حکومت رہے کو ہیں تو اور نہیں بھی حکومت ہوگی، کو کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت کا تو نام نہ لیں، کیونکہ اگر آپ کی بات میں کوئی 50-60% بھی درست ہے تو حکومت تو پریشانی ہوگی۔ وہ کیوں چاہے گی اس وقت ایسا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان میں کوئی تعلقات بحال ہو؟ میں اب دوسری طرف آتا ہوں نا، جی جی میں اس لیے دوسری طرف یہ آ رہا ہوں کہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، میں آپ کی اس بات کو اب اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے رویے میں اگر آپ کو کوئی نرمی نظر آ رہی ہے تو تحریک انصاف کا تو دیکھیں، تحریک انصاف نے تو کبھی، میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کبھی سختی کی ہے، ہم نے تو اپنا جمہوری حق استعمال کیا۔ کیا مظاہرہ کرنا کوئی سختی کی علامت ہے یا کوئی جارحیت کی علامت ہے؟ ہر روز پاکستان میں مختلف ادارے، تنظیمیں، لوگ مظاہرے کرتے رہتے ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی صحیح؟ لیکن انہوں نے کوئی ویسے ڈنڈا صاحب اٹھا کے جو ہے اس مظاہروں کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ اٹک جیل میں جو رکھا ہوا تھا جو ریسکیو آفیسرز، ان کو بھی رہا کر دیا ہے، ریسکیو اہلکاروں کا جس طریقے سے استقبال کیا وزیر اعلیٰ نے، پھولوں سے ان کا استقبال ہوا، پھر ان کو مراتیں دی گئی، ان کو 1 سٹیپ پروموشن دیا گیا، 1 مہینے کی تنخواہ دی گئی، یہ سب کچھ جب آپ نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ سارے جو سرکاری ملازمین ہیں یہ شامل تھے جب آپ وفاق کی طرف چڑھائی کر رہے تھے، اس لیے کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے ترجمان یہ کہتے رہے کہ آپ نے اسٹیٹ مشینری کا استعمال کیا وفاق کی چڑھائی کے لیے۔ اس وقت آپ لوگوں کا موقف تھا کہ نہیں دیکھیں یہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آئے تھے، اگر پرسنل کیپیسٹی میں آئے تھے تو ان کو نوازا کیوں جا رہا ہے پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ ہم نے وفاق پہ چڑھائی کی ہے۔ وفاق پہ ہم نے کوئی چڑھائی نہیں کی، ہم نے وفاق کے اندر جو حکومت ہے جس نے وفاق کے جو نمائندگی کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جیلی حکومت ہے، وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور ہم نے ان کے خلاف اپنا ایک جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ اور احتجاج کرنے میں اور چڑھائی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور اس فرق کو میرے خیال میں ہمیں اپنی ڈسکشن میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ دوسری بات، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، پاکستانی شہری ہیں، چاہے وہ کسی ادارے کا ملازم ہے، چاہے وہ کوئی عام شہری ہے، لیکن یہ لوگ احتجاج میں شرکت کے لیے بطور احتجاج جو ہے بطور سیاسی کارکن نہیں آئے تھے، بلکہ یہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ وزیر اعظم، کابینہ کے ارکان، صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران اس احتجاج کا حصہ تھے، عوام اس احتجاج کا حصہ تھی، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے، مینڈیٹ ہے کہ وہ اس قسم کے عوامی اجتماعات میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ریسکیو کا کام ہی لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، جہاں لوگ ہوں گے تو وہاں ریسکیو ہوگا، اگر لوگ نہیں ہوں گے تو ریسکیو کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ چونکہ آ رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو ریسکیو، فائر بریگیڈ وغیرہ، اور پولیس جہاں تک ہے تو پولیس سیکیورٹی کے لیے اپنے جن کے نہیں تو ساتھ یہ ریسکیو سیکیورٹی کے اہلکار لوگ جو ہیں مامور ہیں۔ آپ کے احتجاج میں شریک نہیں ہونے گئے تھے، یہ وہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اور اس لیے اب جب یہ واپس آئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نوازا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ ایگزیکٹلی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج میں نہیں تھے، یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اگر یہ اپنے وہاں پہ سروسز انجام دے رہے ہوتے، اپنے یونیفارم میں ہوتے، اپنی گاڑیوں میں ہوتے، یہ پرائیویٹ یونیفارم میں تو نہیں ہوتے، وہاں تو جلسے میں جب شرکت کرنے آئیں گے، احتجاج میں شرکت کرنے آئیں گے تبھی پرائیویٹ کلودنگ میں آئے تھے نا یہ سارے۔ ہائے شہزاد اقبال صاحب، یہ سوال آپ کی معصومیت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور نہیں، آپ مجھے یہ مجھے بتائیں کہ جب وردی اس میں وقت آپ کسی کنفیوز ہو گئے لوگ، زیادہ معصوم آپ ہیں یا میں ہوں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں کنفیوز ہوں گے، بالکل نہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ جب پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے غیر قانونی طور پہ تو آپ کا کیا حشر کرتی ہے۔ یونیفارم تو کیا، اگر آپ نے پرائیویٹ کپڑے پہنے ہو نا، وہ بھی اتار کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس طرح سے تشدد ہوتا ہے، ان کے ساتھ تشدد ہوا، ظلم زیادتی ہوئی، ان کے یونیفارم میرا لیے خیال ہے گئے، اگر یہ ان سے یونیفارم میں ہوتے، پیسے اچھا اس وقت یونیفارم میں تھے جب ان سے گرفتار ہوئے سارے؟ ان سے پیسے بٹورے گئے یونیفارم میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یونیفارم میں ہوتا تو بھی اس کا یونیفارم کیا، انہوں نے ان کو چھوڑ کے تمغے لگوانے تھے پولیس والوں نے۔ پنجاب کی پولیس کتنی بدنام زمانہ پولیس ہے، آپ کو اس کا آپ نے نہیں سنا پہلے؟ ان کے ساتھ باقاعدہ غیر قانونی طور پر جو بھی سلوک انہوں نے کیا، مطلب انہوں نے کوئی ان کے قانونی حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ اسی لیے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کو وہ ایک قسم کی کیا کہتے ہیں انکریج کرنے کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب نے انعامات دیے ہیں، تنخواہ 1 مہینے کی دی، اور چھٹی کا بھی کہا ہے کہ 10 دن چھٹی بھی کریں۔ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، تشدد ہوا ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، چلیں یہ رادر آپ کہ کا ہم ان موقف ہے، کے بظاہر تو یہ لگ رہا بات تھا کہ وہ احتجاج میں شریک ہونے گئے تھے، لیکن آپ کا موقف یہ کہ نہیں، وہ اپنے فرائض وہاں پہ انجام دے رہے تھے۔ عاطف خان صاحب کے حوالے سے آج اینٹی کرپشن نے ان کو نوٹس دیا ہے اور طلب کیا ہے، اب ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ اشارہ علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہیں، پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح کے جو کولڈ وار جو ہے چل رہی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں آواز اٹھاتا ہوں
خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف اس لیے میرے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. باقی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کئی اور لوگ تھے, ٹورزم منسٹر تھے اس وقت کے کے پی کے سی ایم تھے, معلم جبہ کیس میں مجھے ہی سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر پارٹی اس وقت متحد کیسے رہے گی ویسے صاحب؟ نہیں دیکھیں, پارٹی بالکل متحد ہے. پارٹی کا کوئی ایسا کوئی اندرونی اختلاف نہیں ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بڑی کوئی ڈویژن ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے استحکام کو کوئی نقصان خطرہ ہے. لیکن جہاں تک عاطف خان صاحب کا تعلق ہے, میں اس کی تفصیلات تو یقیناً میرے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے مصدق عباسی صاحب ہیں, جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے کرپشن اور اس پہ ان ایشوز پہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہمارا ادارہ ہے, تو وہ یقیناً ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی کہ انہوں نے طلب کیا, اور میرے خیال میں یہ ایک نارمل قانونی کارروائی ہے. کہہ رہے ہیں عاطف خان صاحب نیب نے تو یہ کیس ہی بند کر دیا تھا, اس میں پھر 2 وزرائے اعلیٰ ہو سکتے تھے. پرویز خٹک صاحب جو چیف منسٹر تھے, محمود خان بعد میں چیف منسٹر بنے, اس وقت ٹورزم منسٹر تھے, اعظم خان جو ہے وہ اس وقت ٹورزم سیکرٹری تھے, محسن عزیز بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھے. ان کسی کو نوٹسز نہیں ملے, صرف ان کو دیا گیا ہے. نہیں تو دیکھیں, نوٹس ملنا تو کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے آپ کی اس وقت میں آپ کو ابھی بھی واٹس ایپ کر دوں گا, مجھے 6 تھانوں نے اسلام آباد کے حمید شاہ کانسٹیبل, اس کو 5 اکتوبر کو جو جاں بحق ہوا تھا دل کے دورے سے, اس کے قتل کے مقدمے میں میرے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کی ہیں. اب میں کیا رونا شروع کر دوں کہ کیوں کی ہے؟ نہیں, اسلام آباد سے تو ہو سکتا ہے, اگر خیبر پختونخوا حکومت آپ کو کسی پہ نوٹس دے یا پھر وہاں پہ پرچہ ہو تو پھر تو آپ بھی حیران ہوں گے نا. شہزاد صاحب, نہیں میں سمجھتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عاطف خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ملزم ہو گئے ہیں خدا نخواستہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو نوٹس ملا ہے تو نوٹس ایک عام سی کارروائی ہے. وہ جب جائیں گے اور بات کریں گے, ان کو پیش ہو جائیں گے, وہاں پر اپنا موقف دیں گے, تو میرے خیال میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو ختم ہو جائے گا. اگر کوئی قانونی پیچیدگی ہوئی یا کوئی قانونی ایشو ہوا تو آگے پرسو کیا جائے گا, تو اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گا. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں, تو روٹین کی کارروائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور میں آخری جملہ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم اپنے اتنے اہم مطلب قائدین کو اور ہمارے سینئر جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی جب کوئی چیز آتی ہے تو ہم کارروائی کرتے ہیں, ہم کسی نیپوٹزم کا شکار نہیں ہوتے. ہاں, لیکن وہ عاطف خان صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز میری اپنی پارٹی کر رہی ہے کیونکہ میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں, یہ ان کا موقف ہے. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ سارا وقت کہتے رہے کہ نہیں دیں گے, پھر ریٹ بڑھا کر آخر میں ترمیم کو ووٹ دے دیا. باقی پارٹی محتاط ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف زیادہ بات نہیں کی جائے, بٹ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی ہے. میرے خیال میں یہ ایک ان کا علی امین گنڈا پور صاحب کا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک موقف ہے, مطلب وہ ہر بندے کو ہے. اگر میرا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے, میں نے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں اور ایک اور ٹی وی پہ بھی میں نے ذکر کیا تھا ایک مرتبہ فضل الرحمان صاحب کا, تو میری بھی بیان کی بڑی لے دے ہوئی. تو یہ تو ہوتا ہے, یہ تو میرے خیال میں یہ تو کوئی سیریس نہیں لینا چاہیے, بیانات چلتے رہتے ہیں سیاستدانوں میں. وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان, مطلب وزیر اعلیٰ کا بیان سیریس نہ لیں ہم فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیاسی طور پہ وہ نہ لیا جائے, یہ ان کا ایک ذاتی بیان ہے, کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کا جو حلقہ ہے اور مولانا فضل الرحمان کا وہ ایک ہیں, وہ سیاسی مخالف ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں, تو یقیناً ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ایک اور طرح کا پولیٹیکل تنازعہ سمجھ لیں یا ایک تعلق ہے, ایک سیاسی تعلق ایک اور نوعیت کا ہے بنسبت اور پارٹی کے یا باقی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں. بہت بہت شکریہ. تو وہ یقیناً ڈفرینٹ ہو سکتا ہے.